اچھا سر، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ آج کل کی نوجوان نسل جو بٹ کوائن کی ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے استعمال کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، حالانکہ اسٹیٹ بینک نے اس حوالے سے کوئی بھی پالیسی واضح نہیں کی، بلکہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس کرنسی کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن نوجوان نسل بٹ کوائن کی کرنسی کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، بٹ کوائن کی کرنسی حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ کچھ یہ بھی سنا ہے کہ یہ شیطان کی کرنسی کہلائی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پرائز بانڈ کا جو پرائز منی ہے اس کے حوالے سے، اور جو شیئرز مارکیٹ میں شیئرز کا جو منافع ہے اس کے حوالے سے کچھ علماء کرام دونوں پرائز منی کو، شیئرز کے منافع کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ دونوں چیزیں پرائز منی جو کہ پرائز بانڈ کی ہوتی ہے اور شیئر کا منافع حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے، ڈیجیٹل کرنسیز جتنی بھی آ رہی ہیں، بٹ کوائن ہو یا کوئی اور ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس وقت وہ صرف سٹہ بازی میں استعمال ہو رہی ہے، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ لہذا وہ اس میں سے کاروبار کرنا، آپ کہہ رہے ہیں نوجوان بہت کر رہے ہیں، نوجوان تو بہت ساری باتیں غلط کر رہے ہیں، تو اس میں سے یہ بات بھی ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ باقی جو دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ سر پرائز بانڈ کا جو پرائز بانڈ کا جو منافع ہے وہ بھی سود ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور شیئرز کی کا منافع بے شک جائز ہے، بشرطے کہ کچھ شرائط ہیں اس کی، ان شرائط اس کے اوپر میرا ایک پورا رسالہ ہے، شیئرز کے کاروبار کی شرعی حیثیت، ان شرائط کے ساتھ شیئرز کا منافع لینا جائز ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میرا نام صلاح الدین علی ہے، ایک نیوز سے وابستہ ہوں جی۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی کہ ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں، تو حکومت کہتی ہے اگر ہم قرض نہیں لیتے تو دیوالیہ ہو جائیں گے، تو پھر متبادل کیا ہونا چاہیے؟ آپ معیشت کو بڑے بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انقلاب جو ہے عوام کے بغیر نہیں آتا، تو کیا اس وقت کی صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے ملک کے اندر کہ اب عوام کو کھڑے ہو جانا چاہیے، انقلاب لے آنا چاہیے؟ بھائی دیکھو، آپ مجھ سے سیاسی سوال نہ کریں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، اور پتہ نہیں میری بات کو کس طرح آپ اس کو پھیلا دیں گے۔ میں یہ صرف ایک فکری بات کی ہے، میں نے سوچ کی بات کی ہے، اور اپنی تاجر برادری سے کہا ہے کہ وہ اس پر سوچیں اور سوچ کر کوئی رائے عمل تیار کریں۔ کوئی ایسا فتنہ پیدا کرنا یا فساد پیدا کرنا جس سے معاشرے کے اندر اور زیادہ انتشار پھیل جائے، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ ایک آخری سوال، فیصل ابو اکر صاحب ہیں ادھر، ان کو مائک دے دیں، بس پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ اچھا جی، میرا سوال تو سر کے سلسلے میں ہے، جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ اگر ہمارے یہاں سارے تاجران اور جو بھی سارے ساتھی ہیں اگر وہ پوری زکوٰۃ دینا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی